अस्सलाम वालेकुम। घोस्ट स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। घोस्ट स्टोरीज में आज आप लोगों के लिए मैं बहुत हॉरर स्टोरी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली घोस्ट स्टोरी है वो मेरे साथ कामरान शेयर कर रहे हैं। कामरान कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कराची का चौखंडी कब्रिस्तान, जिसके बारे में कौन नहीं जानता, उसकी पुरसरारियत और उसका आसेब सदा होना, इससे भी हर कोई वाकिफ है। हमने भी ऐसी बहुत सी कहानियां किस्से सुन रखे थे कि चौखंडी कब्रिस्तान में रात होते ही उस कब्रिस्तान से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। कहा यह जाता है कि वो एशिया का सबसे पुराना और बड़ा कब्रिस्तान है, कदीम कब्रिस्तान है वो। वहां पर जमाना दौर की वो कब्रें मौजूद हैं जिनमें राजा महाराजा भी पाए जाते हैं। मौर्य खानदान के भी बादशाहों की कब्रें वहां पर मौजूद हैं। चौखंडी कब्रिस्तान बहुत ही ज्यादा बड़े रकबे पर फैला हुआ एक कब्रिस्तान है, जो दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में उसको गिना जाता है। वहां पर चौखंडी कब्रिस्तान में हम लोगों का एक दोस्त था, उसका कहीं जाना हुआ। उसके दादा के भाई की वहां पर कब्र थी, तो वो वहां पर फातह खाने के लिए गया। उसने हमें अपना किस्सा बताया। वो कहता है कि वहां पर ढूंढते ढूंढते पहुंचते पहुंचते मुझे असर के बाद का टाइम हो गया। मैं बहुत दूर से जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अब जितनी भी देर हो जाए मैं एक दफ़ा जाऊंगा ज़रूर। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो मगरिब होने में कुछ ही वक्त बाकी था। वहां पर मुझे एक बूढ़ा गोरकन भी मिला, जिसने मुझे ये कहा कि अंधेरे के बाद यहाँ पर मत रुकना, कोशिश करो कि जल्दी से होकर चले जाओ। मैंने तो अभी कब्र भी ढूंढनी थी। मुझे उसके बारे में कुछ निशानियां बताई गई थीं। उन निशानियों को देखते देखते मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे वो कब्र मिल जाए। ढूंढता ढूंढता बहुत आगे निकल गया। उस कब्र की एक खास निशानी ये थी कि उसके पास एक दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर कहा यह जाता था कि बड़े जमाने पहले का कुछ सुर्ख कपड़ा बांधा हुआ था। मैं उसके तअक्कुब में वहां पर जाने लगा। वहां पर तो मैं पहुंच गया, लेकिन मुझे मगरिब भी वहीं पर हो गई। अंधेरा चार सू फैल गया। जैसे अंधेरा होता गया मैं घबरा गया। मैंने वहीं पर कब्र पर खड़े होकर फातह खानी की। उस दरख्त के ऊपर जो सुर्ख कपड़ा था, अब हवा चल रही थी या जो भी था, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं थी। वो सुर्ख कपड़ा इस तरह से हिलने लगा जैसे उसे बकायदा कोई खींच रहा है, कोई हिला रहा है। मैं डर गया और वहां से निकलने लगा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो मुझे बैक साइड से किसी मर्द के बुलाने की आवाजें आने लगी। वो बकायदा मुझे आवाजें दे रहा था कि रुको, मेरी बात सुनो, मुझे काम है, मुझे साथ लेते जाओ, मैं भी यहाँ पर अभी आया हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। बार बार वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। अब मेरा दिमाग मूव हो गया कि मैं आगे की तरफ जाऊं या पीछे की तरफ जाऊं। पीछे पलट कर देखता था तो वो हाथ हिला रहा था दूर से, जैसे पता नहीं उसके पास मोबाइल था या क्या था। वो जैसे रोशनी से मुझे सिग्नल दे रहा था। मैंने पहले सोचा कि मैं नहीं जाता, पता नहीं कौन है कौन नहीं। मैं डर गया थोड़ा सा, लेकिन फिर उसने मुझे आवाजें देने लगी। जब उसने मुझे बहुत ज्यादा आवाजें दी तो मैं उसकी तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, मैं उन कब्रों को क्रॉस करता हुआ जा रहा था। 2 से 3 बार मुझे ऐसा लगा मेरा पाँव पकड़ने की किसी ने कोशिश की है। मैं बहुत डर गया। मैंने नीचे देखा तो कोई ऐसा दरख्त या शाखें या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिनसे मेरा पाँव टकराए, लेकिन 2 से 3 बार मुझे लगा मेरा पाँव किसी ने पकड़ा है। अब उसकी आवाजें मेरे करीब हो रही थी, लेकिन जो फासला था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। यहां तक कि मैं चलता चलता बहुत आगे निकल गया तो देखता हूं एक कब्र के पास वो शख्स खड़ा है और जैसे धाड़े मार मार के रो रहा है। मोबाइल की टॉर्च उसने ऑफ कर दी। मैंने उससे कहा कि भाई तुम कौन हो? मैं तो खुद पहली बार आया और तुम मुझे क्यों आवाजें दे रहे हो? अगर तुमने बाहर जाना है तो तुम मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर रोने लगा। मैंने उससे कहा कि देखो मैं आगे नहीं आ सकता, अब तुम्हें आना तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तभी उसने कहा कि बस इतना कहा कि ठीक है। मैं पलटा तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लग गया।
اب باقاعدہ وہ میرے پیچھے پیچھے چل کے بھی سسکیوں میں رو رہا تھا۔ تبھی روتے روتے اس کی آواز ہی بدل گئی اور وہ خوفناک کہکے لگانے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ قبرستان میں ہنسنا منع ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم ہنس رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید تم کوئی بیمار ہو یا تمہیں کوئی مسئلہ ہے۔ اسی ٹائم مجھے بہت سا غصہ آیا کہ یہ بندہ قبرستان میں کیوں ہنس رہا ہے۔ پہلے تو یہ مجھے اتنا پیچھے لے کر گیا، اب یہ حرکتیں کر کے ہنس رہا ہے، کوئی مجھے پاگل بنا رہا ہے شاید۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی مجھ سے چند قدم کے ہی فاصلے پر تھا۔ آدمی کی آواز میں رونے والا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی، بہت دبلی پتلی، اتنی کمزور جیسے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، سرخ رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ چہرہ اس کا اتنا خوفناک تھا، اتنا باریک چہرہ تھا جیسے کوئی کوے کا منہ ہوتا ہے، کوے جیسی اس کی شکل تھی، اور وہ ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی مرد کی آواز میں، مجھے ساتھ لے جاؤ، میں تمہارے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ اور ایک دم سے جس طرح سے وہ آگے بڑھنے لگی، وہ جو روشنی میں نے دیکھی تھی اس کے ماتھے میں سے روشنی نکل رہی تھی، ایک جیسے آنکھ تھی یا کوئی لائٹ تھی یا جو بھی تھا۔ میں نے اب باقاعدہ اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، وہ ایک بھیانک عورت تھی۔ بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنا چیخا، میں اتنا بھاگا، مجھے نہیں پتا میں گیٹ تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ میں سینٹر میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اسی قبرستان کے باہر کوئی جیسے گورکن تھا، اس کا کوئی گھر سا تھا مٹی کا کچا، وہاں پر چارپائی پر تھا، اور میرے آس پاس اس گورکن کے گھر والے موجود تھے۔ ان لوگوں نے جب مجھے دیکھا میں نے چلانا شروع کر دیا اور پوچھنے لگا میں کہاں پر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں بچا لیا، تمہیں منع کیا تھا کہ رات کے وقت یہاں پر جانا منع ہے، تم پھر اس طرف چلے گئے، اور جس نشانی پر تم بتا کر گئے ہو، جس طرف تم جا رہے تھے، میں نے تمہیں پیچھے سے بھی آوازیں دی، تم نے میری نہیں سنی۔ وہ جو درخت ہے جس کے اوپر صرف کپڑا باندھا گیا وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے، مغرب کے بعد وہ وہاں پر آزاد ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے، کبھی کسی بچے کی، کبھی کسی بوڑھی عورت کی، کبھی کسی مرد کی، کبھی کسی نوجوان لڑکی کی، اور اس کے کئی سارے روپ بھی ہیں۔ ہم لوگ ادھر پاس ہی رہتے ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ تم واپس چلے گئے ہوگے، پر میں تمہاری حماقت سے حیران ہوں کہ تم اتنی رات کو اندر چلے گئے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ محض قصے کہانی اور باتیں ہیں۔ اس کے بعد میرا وہ جو دوست تھا وہاں سے واپس آ گیا، اس نے ہمیں یہ بات بتائی، ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، ہم لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی چل کے دیکھیں۔ اس نے ہمیں بہت منع کیا، میں تھا، میرے ایک دو اور دوست تھے، ہم تینوں دوست مل کر بائک پر چوکھنڈی قبرستان کی طرف جا نکلے، اور ہم لوگ گئے بھی رات کے وقت، کیونکہ ہم لوگوں کو غیر مرئی مخلوقات دیکھنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ قبرستان کے پاس پہنچے، بالکل سناٹا ہو کا عالم، کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ قبرستان کا جو دروازہ تھا وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ اندر داخل ہو گئے، اب ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا، ہم لوگ بہت آگے نہیں گئے، ابھی ہم لوگ بالکل قریب ہی تھے۔ ہمیں قبرستان سے باقاعدہ کسی نے آواز دے کر پکارا 2 سے 3 بار، اور وہ آواز بھی کسی مرد کی ہی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر آگے آ جاؤ، باقاعدہ وہاں پر آواز آتی ہے۔ بس ہم لوگوں نے وہ آواز سنی، تبھی میرا دوست ساجد جو تھا اس نے یہ کہا کہ سامنے قبر کے پاس کوئی سفید لباس میں کھڑا ہے اور اس کے بال ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھاگو یہاں سے، ہم لوگ وہاں سے باہر بھاگے، ہم لوگ اتنا ڈرے، ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے باقاعدہ خوفناک چیخیں سنائی دی۔ ہم لوگوں نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، جیسے آئے ویسے وہاں سے نکل گئے۔ ہم لوگوں نے جا کر ایک پیٹرول سٹیشن پر ہم لوگ رکے، وہاں سے پانی شانی لیا، ٹک شاپ سے پانی پیا، کچھ ہوش آیا کہ شکر الحمدللہ ہم لوگ آگے نہیں گئے۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے، ایون کہ ہم لوگ 2 دن تک تینوں دوست بہت بیمار بھی رہے، بخار نہیں اترتا تھا، جسم میں درد، پھر ہم لوگوں نے میڈیسنز دیں، دم وغیرہ کروایا، تب جا کر ہم لوگ ٹھیک ہوئے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم لوگ کبھی بھی چوکھنڈی قبرستان کی طرف نہیں گئے۔ اس قبرستان کے بارے میں ہم نے جو کچھ بھی سنا، جو ہمارے دوست کے ساتھ ہوا، جو ہمارے ساتھ ہوا، اگر ہم لوگ آگے چلے جاتے تو شاید وہ مخلوق ہمیں زندہ نہ چھوڑتی،
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، ان میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر ہے، یہ سچی بات ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ آسیب ہے، اور وہ کس کس روپ میں رات کو وہاں پر نکلتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو روپ میرے دوست نے دیکھا وہ اس نے ہمیں خود بتایا، اور جو کچھ ہم لوگ سن کے آئے، اور ساجد نے تو صرف اور صرف ایک سفید لباس والی کسی مخلوق کو دیکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بخیر و عافیت وہاں سے نکل آئے۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ کامران آپ کا۔ جس سے مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو سنی سنائی باتوں پر بھی، جن کو یقین سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، پھر ان کی تصدیق میں نکل جاتے ہیں، یا جن کو پتا ہوتا ہے کہ ایک جگہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر جنات ہیں، اور اس کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے، وہ پھر بھی وہاں پر نکل جاتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جنات ہیں یا نہیں ہیں، یا جنات دیکھنے میں کیسے ہیں۔ جنات جو ہوتے ہیں، جنات کے کئی اقسام ہیں۔ جو جنات قبرستان میں رہتے ہیں وہ غول قبیلے سے ہوتے ہیں، اور وہ جنات جو ہیں وہ رہتے ہی عورت کے روپ میں ہیں، رات کے وقت وہ عورت کے روپ میں نمودار ہوتے ہیں، اور لوگوں کو قبرستان میں رونے کی آوازیں یا پکار وہی دیتے ہیں۔ جب کوئی قبرستان میں آتا ہے وہ اس کے اوپر اپنا آسیب کر دیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہی غول جو جنات ہیں اکثر اوقات یہ ویران سڑکوں پر بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ مسافروں کو راستہ بھٹکا دیتے ہیں، ان کا دماغ معوف کر کے ان کو اور راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو جنات ہیں یہ نوجوان لڑکوں کو حملہ آور کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر اپنا حملہ کرتے ہیں، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگا کریں، کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر مت جایا کریں۔ یہ تھی آج کی ایک گھوسٹ سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی گھوسٹ سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔